أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على أشرف الأنبياء خاتم المرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وآله أطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المكرمين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين التراب مقدمه فداء. أما بعد فقد قال الحسين ابن علي سيد الشهداء سلام الله صلوات الله عليه ضمن وصيته لأخي محمد ابن محمد المعروف بابن الحنفية إذ قال فإني لم أخرج عشرا ولا بترا ولا ضال ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أسير بسيرة جدي وسيرة أبي علي ابن أبي طالب صلوات. پیغام حسینی کے موضوع پر ہم عرائض آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتے رہے ہیں. آج ایک اور کڑی آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ بعون اللہ. تو ہم نے کہا دو پیغام ہیں، ایک پیغام معرفتی علمی اور دوسرا پیغام عملی، کہ اس نہضت اور قیام حسینی میں ایک علمی جاننے کے لیے ایک پیغام تھا ہمیں معمومین کے لیے جو حضرت کے ماننے والے ہیں، حالا عام ہمارے لیے خصوصاً، اور دوسرا ہے کہ حضرت نے عملاً کر کے دکھایا اور وہ ہمیں ایک درس ہے. چونکہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں فیل جو ہمارے پاس یعنی آئیڈیل ہوتے ہیں، ایک امام کے یا نبی کے، ایک قول ہے ان کا کلام ان کا، ایک فعل ہے جو ایکشن ہوتی ہے، ایکشن جو وضو کیا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ پھر کہیں گے وضو کیا ہے، حضرت نے جس طرح کیا جیسے کیا بس یہ بن گیا آرڈر، ٹھیک ہے. اس طرح تقریر ہے تیسرا، یعنی امام یا نبی علیہ السلام کوئی ان کے سامنے کوئی ایکشن کرے اور وہ چپ رہے، کچھ نہ کہیں، اس کا مطلب وہ فعل صحیح ہے، اس کو بولتے ہیں تقریر معصوم. تو ہم نے معرفت میں جو پہلو اس نہضت کا تھا اس میں عرض کیا کہ معرفت میں ایک پہلو یہ تھا شناخت امام کی پہچان اور معرفت، ایک مقام امامت کی پہچان، کس کی؟ منصب امامت، وہ کس کائنڈ کا ہے، اس پر میں نے بحث کی. یہ دو چیزیں. تیسرا ہم نے بتایا کہ حق و باطل کی کیا کی ڈیفینیشن اور معرفت، اس کے متعلق علم بیان کیا ہم نے کہ امام حسین نے کیسے درس دیا اپنے قیام سے حق و باطل، اس پر ہم بحث کی. تو اب ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ کیا چیز وہ شناختی ہے، معرفتی ہے، تھیورٹیکل ہے، وہ ہے کہ کون سے وجوہات ہوئے جن کی وجہ سے انحراف آ گیا جامع اسلامی میں، اس حالت پر چلی گئی کہ امام کو قیام کرنا پڑا سلام اللہ علیہ، جہاد کرنا پڑا، جان دینی پڑی، ہے نا. تو یہ کون سے عوامل تھے؟ ان کے لیے ہم نے آپ لوگوں کو عرض کی 5 بنیادی اس میں عوامل اور فیکٹرز تھے، اور 3 اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس ہیں. کیا ہے؟ ہاں، اپلیکیٹو اسٹریٹجیز یا ٹیکٹکس، اور 5 بنیادی سبسٹریٹ میٹیریل کس کے لیے؟ ڈیویشن. جامع اسلامی اس حالت پر کیسے پہنچ گئے کہ وہ باطل پر آ گیا، اور امام کو کیا کرنا پڑا؟ جان نثار کرنی پڑی، کربلا برپا کرنا
تو 5 چیزوں میں ہم نے پہلی چیز کیا بتائی؟ آرام طلبی، دنیا پرستی اور لکشریس لائف، مادی لائف، ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہونا اور زیادہ سے زیادہ حاصل ہونا، اس کا حاصل کرے. تو آپ کو معلوم کہ جیسے فتوحات بڑھی، صحیح ہے، جیسے فتوحات بڑھی اور غیر اسلامی ممالک ان کے قبضے میں آ گئے، مسلمانوں کی دولت سرازیر ہو گئی، آ گئی مسلمانوں کے پاس، بیت المال قرار دیا گیا، اور لوگوں کا ایک عمومی ان کا ایک الاؤنس ملتا تھا. اس کی بڑی بحث ہے، الاؤنس ملتا تھا سب کو، سیلری کہاں سے؟ گورنمنٹ سیلری دیتا تھا، آج کل سبسڈی جیسا دیتے، سیلری ملتی تھی باضابطہ. اچھا، اتنا ہوا کہ تیسرے خلیفے کے وقت ایسی حالت ہو گئی کہ وہ سمجھے، مثلا مصر اور اس طرف کے لوگ جو ہے وہ سمجھے ہم زیادہ نہیں مل رہا ہے، یہ جو مدینہ اور حجاز کے لوگ ہیں یہ زیادہ لے رہے ہیں، یہ عیش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے انقلاب برپا کیا، وہاں سے کوچ کے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مدینے پر حملہ آور ہوئے اور مدینے کو محاصرے میں کیا اور تیسرے خلیفے کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حالت ہوئی، اور اس پہ بھی وہ پھر امام علی کو انہوں نے بنایا چوتھا خلیفہ. تو اس سے بھی انتظار کیا تھا کہ وہ عیش کرے، لیکن اس کے بعد جنگیں ہو گئی اور پھر بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان مسئلہ چلا گیا. تو پھر بھی اینیکزیشن ہوتی رہی، فتوحات ہوتی رہی، اور لوگوں کی حالت اچھی تھی، خصوصاً جو بنو امیہ شام والا ایریا تھا وہاں ان کا فتوحات ہوتے رہتے تھے اور وہاں سے اچھا خاصا مال آتا تھا. اور یہ عراقی لوگ بھی زیادہ ہی لالچی ہو گئے تھے، یہ چاہتے تھے ہمیں بھی آرام ملے زیادہ. وہ اس وجہ سے انہوں نے امام علی کو علیہ السلام، کچھ وہاں کا جو گورنر تھا اس نے ایسی ان کو جاسوس ان کے ذریعے امیدیں زیادہ کرا دی. ٹھیک ہے. اور عبیداللہ ابن زیاد معلوم جو ہے گورنر تھا کہاں کا؟ پہلے بصرہ کا پھر کوفے کا. آتے ہی اس نے حضرت شہزادہ مسلم کو کیسے ہرایا سلام اللہ علیہ، ڈرایا دمکایا کا فوج آ رہی ہے، ادھر سے قبیلے کے سرداروں کو سونے کی تھیلیاں دے دی اور وہ ختم ہو گیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اور ادھر سے پھر انہوں نے خریدنا شروع کیا، اور اس وجہ سے یہ ایک رفع کی حالت تھی. یہ حضرت امیر کو بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جتنے ہم نے حضرت امیر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، بعض تو اپنے مردگان کے لیے بس رو رہے ہیں جیسے جنگ نہروان، بعض صفین کے شہداء کو یاد کرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی جو ڈیوٹی ہے اس کی کسی کو چٹی نہیں ہے. اپنے جو مرے ہیں ان کی پریشانی میں ہے، وہ کیوں مرے، ان کی سوگ میں بیٹھے ہوئے، تو اب اور جان دینے کے لیے تیار نہیں تھے. مولا علی اس طرح کہا اللہم اقبضنی الیک، خدا مندہ مجھے لے جاؤ، اور ان پر ایسا مسلط کر دے حاکم جو ان پر رحم نہ کرے. مولا علی علیہ السلام ایسی حالت میں گئے دنیا سے. امام حسن علیہ السلام کو بھی پہلے تو 40,000 میں بیعت کی، 4-6 مہینے کے بعد وہ بھی ایسے ہو گئے. تو انہوں نے مولا کی بات نہیں، مولا نے سب کو جمع کیا. کہاں؟ مسجد کوفہ میں. ہاں، ماذا تریدون، تم کیا چاہتے ہو، بریک کیوں لگ گئی ہے، تم سفین کیوں نہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نرید البقیہ البقیہ البقیہ، ہم زندہ رہنا چاہتے، آپ مروانا چاہتے ہو ہمیں نہیں، ہمیں قبول نہیں ہے. پھر جو شام کے حاکم تھے انہوں نے خط بھیجے ان کو، جو سردار تھے کہاں کے، عراق کے، ان کے خط انہوں نے اس کو شام کے حاکم کو کیا بھیجے تھے، خطوط،
وہ شام کے حاکم نے خطوط کس کو بھیجے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام. تم ان کے بل بوتے پہ جنگ کر رہے ہو. یہ تو کہہ رہے ہیں ہم امام حسن علیہ السلام کو بالکل آپ کے حوالے کر دیں گے اگر صلح نہیں کی. اگر صلح کی تو نہیں کی تو حوالے کریں گے. اگر ریزسٹنس دکھائی تو ٹیرر کریں گے. یہ خطوط. تو یہ کیس تھا اس وجہ سے. یا کمانڈر آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس 8,000 فوج لے کے چلا گیا کہاں؟ معاویہ کی طرف، یعنی اس بلاک میں. اور 1,00,000 درہم، دینار نہیں، درہم پیسے ہوتے کھوٹے پیسے، 1,00,000 درہم پر معاملہ کر دیا. قبیلے والے جو تھے وہ تو آرام سے، سردار جو ان کو آپ کچھ دے دیتے وہ آرام سے آپ کا ساتھ دیتے، مسئلہ ختم. اس لیے رفع طلبی ایک عنصر ہے شکست کا. آج بھی یہی حالت ہے. اگر کوئی دنیا پرستی کرے گا تو اس کو شکست ہو جائے. کس میں؟ دینداری میں. صحیح ہے. آخرت والے مسئلے میں، انسانی مسئلے میں شکست ہو جائے. تو ایک پوائنٹ یہ تھا، یہ جو میں نے تقریباً بتا دیا آپ لوگوں کو. اس میں نے مثال دی بنو اسرائیل کی، انہوں نے کیا کچھ کیا. دوسرا فیکٹر جو تھا اس جامع اسلامی کا منحرف ہونا، رسول اللہ کی سیرت سے سلام اللہ اور صحابہ جو تھے یا تابعین کی سیرت سے، وہ تھی حرام خوری جو میں نے بتایا. جب آپ لالچی بن گئے تو آپ کیا کرو گے؟ لے لو گے یہ چیزیں. کس قیمت پہ؟ ہر قیمت پہ. تو ہر قیمت پہ کیا بولتے اس کو؟ حرام. اس میں اکثر حرام ہو جاتا. تو یہ ہر قیمت پہ پیسہ لینے کے لیے فکر وہی تھی. تو اس وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے ریزسٹ کیا اور ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوا. امام حسین ایسا عام آدمی نہیں ہے، نور خدا ہے. وہ سمجھا رہے ہیں دل سوزی کے ساتھ اور پوری دین کے ساتھ، معرفت کے ساتھ. اثر ہی نہیں تھا. حضرت نے کیا کہا؟ 2 جگہ یہ مطلب فرمایا. ایک اپنے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام، تو آپ نے ان کو نہیں سمجھایا. کہا لقد ملئت بطونہم من الحرام. ایک مرتبہ خود ایڈریس کیا میدان کربلا میں لشکر اعداء کے سامنے. کیا کہا؟ لقد ملئت بطونکم، ایڈریس میں تمہارے جو شکم ہے کس سے بھرے ہیں؟ من الحرام. لقد ملئت بطونکم من. 2 جگہ ایڈریس کیا مولا نے. تو اب اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ کچھ وہ فکر کرے. عجیب ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اگر حرام خور کو کہو گے حرام خوری نہ کرو جہنم میں جاؤ گے، بے جائے کہ وہ لے لے کیا پازیٹیو، وہ اور ہو جاتا ہے ریٹیلیٹ. یہ خباثت کی نشانی. تو وہ اور کیا ہو گئے؟ ریٹیلیٹ ہو گئے. انہوں نے کیا کر دیا؟ مولا کو. یہ تاریخ میں جملہ ہے. فرمایا والا اور سب کو کہا اے لشکر یزید آپ کیا ہو جاؤ؟ ولا ترتابو فی قتل من مرک من الدین. لا حول ولا قوت الا باللہ. اے شامی فوجو، عراقی فوجو، اصلا شک نہیں کرنا. کیا وجہ کہ امام حسین علیہ السلام کی اتنی نورانی ہدایت سے ان کو کیا ہونا چاہیے؟ دل نرم ہونا چاہیے. ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم غلط تو نہیں کر رہے. اس سے حضرت نے کہا سید شباب اہل اس کے عنوان سے تو مانتے تھے نصاری. ارے اس کی بات تو صحیح ہوگی، شاید نبی کا فرزند ہے، یہ پاک آدمی ہے، کچھ اس کی بات کو نوٹس لے لے. نہیں، کیا کہا؟ آپ کہیں شک نہ کرنا. ولا ترتابو، شک نہیں کرنا. کس میں؟ ترتابو، ہاں، فی قتل من. اس کو قتل کرنے، امام حسین کو قتل کرنے میں شک نہیں کرنا کہ یہ واجب القتل ہے یا نہیں. شک نہیں کرنا. لقد مرک من الدین، یہ دین سے خارج ہو گئے. نوز باللہ.
اب سوسائٹی کہاں پہنچ گئی؟ حضرت نے کیا جملہ اس کے جواب میں فرمایا، لا الہ، مظلوم آگا، امام نے فرمایا کہ واللہ لتعلمن اینا المارق عن الدین، قسم خدا کی آپ ابھی جان جاؤ گے، کیا جی؟ جان جاؤ گے، حتماً جان جاؤ گے، لتعلمن، تاکید کی، تم جان جاؤ گے کیا؟ کون ہم میں سے دین سے خارج ہو گئے۔ سمجھا رہے مصیبت؟ پھر حضرت نے کہا انتم بریئون مما اعمل وانا بریئون مما تعملون، بھائی تم اب آزاد ہو، بری ہو، جو میں کر رہا ہوں تم نہ کرو، اور جو تم کر رہے ہو میں اسے آزاد ہوں۔ یعنی کیا؟ لکم دینکم ولی دین۔ یہ جملے، یہ آیات کس کے متعلق ہے؟ جب وہ ماننے کے لیے نہیں تھے تیار رسول اللہ کے دین کو، خدا نے کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین۔ بڑی بات ہے۔ اس حد آپ سمجھے جامعہ میں کیا حالت تھی؟ ہاں جی، کیوں مولا امام حسین شہادت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 3، شاید 2 ہو گئے۔ تیسرا 2 فیکٹر، ایک جو میں نے کہا دنیا طلبی، دوسرا کا حرام خوری، اسی میں آ جاتا وہ۔ تیسرا ایک ہی کلچرل ڈیگریڈیشن، کلچرل ڈیگریڈیشن۔ کل میں نے تھوڑی وضاحت کی اس معاملے میں کہ کلچر ان کا جو، اب یہ ایک مفصل تاریخی بحث ہے، تاریخ بحث ہے کہ عربوں کے پاس کیا کلچر تھا، کوئی کلچر نہیں تھا۔ اس پہ ہم شاید 15-20 دن، شاید زیادہ، مہینہ درس دے سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیا تھی۔ تو جناب علی انہوں نے یہ کہا کہ زندگی وہاں کس پہ چلتی تھی؟ یا اونٹ پہ، یا نخلستان، اور جو پانی کہیں ہوتا تھا، جہاں ہوتا تھا وہیں چلی، نومیڈک لائف ہوتی تھی۔ اور اس میں ان کو اس پہ پوری زندگی تو عیش آرام نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ پانی کے چکر میں، وہ بھی پانی بارش کا، یا کہیں چشمہ اگر نکل گیا، ریگستان میں کہاں ہوگا چشمے، نخلستان میں کہیں، اور اس میں اگر کوئی سبزہ وبزہ نکلا، یا اور کیا نام اس کا، ڈیٹ پام ہے، مام ٹری، اس پہ، اس لیے جنگیں ہوتی تھی، خون خاری ہوتی تھی زندگی۔ پھر کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو آپس میں مارتے تھے، افتخار کرتے تھے کہ ہم جی جنگجو ہے۔ اور ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ جوان جو قبیلے کے ہوتے تھے وہ حملے کرتے تھے کن پر؟ دوسرے قبیلوں پر، اور جیتتے تھے ان کو، اور ان کو، اور لڑائیاں کس پہ ہوتی تھی؟ چھوٹی چھوٹی چیز پر، مثلا انڈا گم ہو گیا، اس نے کوئی گالی دی، ان کا جانور ان کے میڈوں میں چلا گیا، تو قتل غارت 400 سال تک قتل و غارت جنگ چلتی تھی اس پر۔ ایک دفعہ نعمان ابن منذر وہ چلا گیا ان کے اس میں میڈوں میں، تو وہاں وہ انہوں نے کہا تو کیوں آ گیا؟ تو میں ہوگا، لڑائی ہوگی۔ اس نے قسم کھائی میں اس قبیلے کو کیا کر دوں گا؟ نیست و نابود، ایسا خون کی ندیاں بہاؤں گا، کیا خون کی ندیاں بہاؤں گا۔ تو پھر جو گیا اس نے سب کو مار ڈالا، کچھ بچے وہ اسیر ہو گئے۔ اب یہ کہہ رہا تھا وہ جو اسیر ہو گئے ان کو بھی مار ڈالے، یعنی پورا قبیلہ برباد کیا۔ ان میں سے جو بڑے تھوڑے سوچ کے تھے انہوں نے کہا ان کو بھی مارے، قسم کہا تھا یہ جو ابو قبیس پہاڑ ہے اس کی چوٹی تک ان کا خون پہنچنا چاہیے۔ بابا ان کا خون یہ ہری پربت کے اوپر تک کا کیسے خون پہنچے گا؟ کہاں سے؟ اگر سارے بھی مارے جائیں تب بھی نہیں پہنچے۔ وہ آخر انہوں نے وہ اسیروں کو اٹھا کے لے گئے کہاں؟ ابو قبیس کے چوٹی پر، وہاں ان کا سر کاٹا، وہ خون نیچے گرا، نیچے دیکھا ہوگا نا چوٹی تک خون ان کا، قسم تیری پوری ہو گئی۔ عجیب غریب، یعنی میں آپ کو خرافات بتاؤں، کلچر ان کا بتاؤں، عورتوں کا تو خدا قرآن میں ہے فِي أَيِّ ذَنْبٍ
قتل، ان کی کوئی کلچرل حیثیت ہی نہیں تھی. اس موضوع پہ اگر میں زیادہ بولوں تو اسی پر بولنا ہے پھر. ٹھیک، خلاصہ ہم نتیجے لیتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلچرل بنا دیا. صحیح ہے، اپنا علمی وحیانی اپنے کردار سے اپنے آداب سے ان کو کیا بنایا؟ کلچر دے دیا. لیکن جناب علی اسے وہ آپ نہج البلاغہ میں مطالعہ کیجئے کہ امیر المومنین جو خطبات ان کو احتجاج میں فرماتے ہیں کہ آپ کیا تھے؟ گدلا پانی پیتے تھے، سٹیگنٹ واٹر پیتے تھے، آپ پتھروں کے بیچ میں رہتے تھے اور پتھروں پہ سوتے تھے، زمین پہ ہوتے تھے، اور آپ کے کیا نام اس کا بغل میں سانپ رہتے تھے، سانپوں کے ساتھ آپ کوئی کلچر نہیں تھا. یہ سارا کس نے دیا؟ رسول اللہ نے. آپ جو ابھی کہتے ہو یہ پاؤں دھونا، اصل میں کیا تھا؟ یہ ایسے پاؤں اس میں نجاست وجاست لے کے مسجد میں چلے جاتے تھے. حضرت نے کہا پہلے ان کو دھو لو. اور کتنی ساری چیزیں ہیں کہ آداب سکھایا ان کو. بولنا حضرت کا نام اونچا، ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی، سورہ حجرات. رسول اللہ کے اس صدائے مبارک سے اونچا نہ کرو، اس طرح نہ دو. ایک جسے کو بلاتے ہو حضرت کو اس طرح نہ بولا. ہچ نہیں سکھایا ان کو. تو کلچر مدینے میں اور حجاز میں کچھ آ گیا. ٹھیک ہے، 23 سال میں کتنا ہوگا؟ پھر بھی نور کا اثر تھا رسول اللہ کی، بہت فرق ہوا. پھر اصحاب نے بھی سیکھا اور تبلیغ کرتے رہے. علماء اور ہمارے معصومین وہاں تھے، ان کا اثر تھا. لیکن جو یہ ہمارا شام تھا وہ بہت دور تھا، وہ مدینے سے دور تھا. انہوں نے یہ کچھ نہیں دیکھا. کہاں؟ انہوں نے نہیں دیکھا، وہ دور تھے اور وہ عیسائیوں کے اثر میں تھے. صحیح، ان کو اسلامی کلچر نہیں تھا. اس وجہ سے وہ بیچارے کورے. کل بھی میں نے بتایا جب ان کا 132 ہجری میں مروان حمار مارا گیا، آخری بادشاہ بنو امیہ کا، تو اب ان نے لوگ گئے اس کے صفا کے پاس. پہلے بادشاہ کس کے؟ بنو عباس کی. اس کو کہا کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں، ہمیں یہی لگتے تھے ان کے اہل بیت رسول ہے. کون؟ صلوات اللہ علیہ. یہ بنو امیہ ہمیں خبر ہی نہیں تھی. ایسی حالت تھی، ان کو گمسم رکھا تھا. تو خلاصہ یہ ہو گئے دو چیزیں. تیسری چیز تین فیکٹر ہو گئے. چوتھا فیکٹر جو ہے قبیلہ سسٹم. کیا ہے؟ قبیلہ سسٹم. آپ ایسا نہ کریں کہ قبیلہ ہوتا تھا. بہت ہسٹورینس لکھتے ہیں جنہوں نے عرب ہسٹری لکھی ہے، وہ کہتے تھے ایک قبیلہ ہوتا تھا ایک ملک. جیسے ایک ملک ہے نا، ایک نیشن ہے نا، ایک قبیلہ ایک نیشن ہوتا تھا. وہ موو کرتا، نومیڈک لائف تھی نا، جہاں جاتا تو ان کا وطن ہے اور ان کا اپنا نیشن ہے، اپنے قانون ہے، اپنے لیڈر ہے، اپنے وہ بھاگتے رہتے تھے. یہ ان میں انٹیگریٹی اور ایک جگہ سیٹلمنٹ کی اور ایک اسٹیبلشمنٹ ایگزیکٹو لیجسلیٹو وغیرہ، یہ اربن لائف وغیرہ کچھ نہیں تھا. تو یہ اس میں کیا ہوتا تھا؟ سب سے ویلیو کس کی ہوتی تھی؟ سردار کی ویلیو ہوتی تھی، اور سردار چنا جاتا تھا. بلاخر سردار جو ہوتا تھا چیف، اب اس کے لیے وہ ان کی زندگی اسی میں تھی. کس میں؟ قبیلے میں تھی. جان مال عزت آبرو، ہاں جی، قربان اسی قبیلے کے لیے جان دیتے تھے ہر کوئی. تب ظاہر ہے کہ اگر پیغمبر آئے صلوات اللہ علیہ، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، یہ فوراً مسلمان کیوں ہوئے؟ قبیلے کے سرداروں نے سرنڈر کیا، یا اچھا لگا یا سرنڈر کیا پیغمبر کے پاس صلوات اللہ علیہ، وہ مسلمان بن گئے. ٹھیک ہے جی. باقی جو افراد قبیلہ ہے ٹرائب کی، ان کو اس سے لین دین اوقات ہی نہیں تھے. کس کے؟ قبیلے کے سردار کیا کر رہا ہے. صحیح ہے. پھر بھی آج کل ہمارا مثلا پی ایم اگر کوئی ایکارڈ کرے، ہمیں بھی میڈیا سے پتہ چلتا ہے کیا ہوا. شاید ہم بھی میڈیا میں اپنی آواز کچھ پہنچا دے. ان دنوں یہ اوقات نہیں تھے ان کے. تو جو وہ کہے، دین دنیا آخرت جنگ صلح اور ٹریڈ ویڈ، وہ کس کا کام تھا؟ ایک آدمی یا اس کی جوری مین، بس ان کا. اسے گئے پیغمبر کے ساتھ سارے مسلمانوں کے ساتھ. آؤ دیکھیں تاریخی مشکل. اور اسلام کا اس کا امپیکٹ بہت پڑا،
بہت پڑھا. اور اگر یہ چیزیں یاد نہ ہوں تو آپ کیلکولیشن اور انالیسس میں مشکل آپ کو آ جائے گی. جو حادثات ہوئے تو آپ بور اگر نہیں ہوئے تو سلوات پڑھو گے. ہم فقط ہسٹری بتا رہے ہیں. الحمدللہ. اس کا مطلب بور نہیں ہوئے. ہسٹری انٹرسٹنگ چیز ہے لیکن کیا کریں یہاں ہسٹری بتانی پڑ رہی ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, بن گئے مسلمان. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیے ایک بہت دلچسپ مسئلہ ہے. دنیا سے انہوں نے تشریف لے گئے, ٹھیک ہے جی. ان کو خبر ہوئی, عرب پینسولا جو ٹرائبز ہیں ان کو خبر ہوئی کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. ان سب نے کیا کیا, انکار کیا. جو پہلے خلیفے نے پہلی جنگ کی وہ مرتدین کے خلاف جنگ تھی. کن کے؟ مرتدوں کے خلاف. وہ مرتد کون تھے؟ یہی قبیلے والے تھے. یہی قبیلے والے تھے. یہ کیسے مرتد ہو گئے؟ بھائی مرتد کوئی مسلمان ہی نہیں بنا تھا جو مرتد ہو جائے. اصل کیس یہ ہے, اصل کیس یہ تاریخ کو شکم کاٹ کے دیکھیں. یہ جو میں نے بتایا, یہ قبیلے کے سردار جو ہوتے تھے انہوں نے اسلام قبول یا ایکارڈ کیا تھا اور پھر انہوں نے کہا تھا لا الہ محمد رسول اللہ پڑھو. اجے لا الہ الا محمد, ان کو کیا چٹی تھی, اس سے پڑھ لیا. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں, یا پتہ تھا ان کو, وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. ہاں جی, ہو گیا. اب جیسے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, انہوں نے کیا کیا, اپنی عادت کے مطابق منہ پھیر لیا. کس سے؟ یہ تھے نا آزاد لوگ. اب میں کیا بتاؤں, انہوں نے پرویز خسرو کو بھی شکست دی تھی. اس کی بھی اپنی داستان. اس کو کہا بھائی ہمیں آزاد چھوڑو, ہم پر کوئی حاکم نہیں ہو سکتا. ہم سے تمہیں ملے گا کہ ہم لوگ جنگلی ہیں, ہم لوگ آزاد ہیں, ہم پسند نہیں کرتے کسی کا ڈنڈا ہمارے سر پہ ہو. اور ہمارے پاس ہے کیا, ہم یہی بس دودھ اور کیا ہے جہاں جنگ, اور کچھ نہیں ہے. تمہیں کیا ملے گا؟ یہ ایسے لوگ تھے. انہوں نے کیا منہ پھیر لیا, زکوٰۃ نہیں دیں گے. چلو اتنا تو ثابت ہے, اسلام سے منہ پھیرا نہیں پھیرا, اتنا کہا کیا, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. خوب, آپ کو معلوم اسلامی تعلیمات کا مقصد, اگر ضروریات دین زکوٰۃ دینا, انکار کرو زکوٰۃ نہیں دینی ہے, مرتد ہو جائے گا. اگر جان بوجھ کر کیا کرے, انکار کر دے, تو انہوں نے انکار کر دیا. کس کا؟ زکوٰۃ کا. تو یا کہے کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں, زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے نا. تو آئے گی کس پر؟ انکار رسالت. اس طرح ہو, ہر کسی کو ہمارے مذہب تشریع میں ارتداد کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. ہر کسی کو یہ ہے کہ کہے زکوٰۃ کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس کا لازمہ یہ ہوگا, ہاں یہ سمجھا جائے گا, سمجھا جانا چاہیے کہ اس نے نبوت کو تکذیب کیا, کہ نبی نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. نمبر 1. پھر اس سے کس ہو جائے گی؟ خدا کی تکذیب. ہو گیا مرتد, کافر مرتد. ٹھیک ہے. تو یہ ہاں, اگر ایسا بیان کرے جس سے متشابہ بیان ہو. کیا ہو؟ متشابہ بیان, یعنی معلوم نہ ہو اس کا مقصد کیا ہے, وہ تفسیر ہے. کیا ہے؟ تفسیر. اس کو حکم نہیں, اس سے تفسیر کی تفصیل مانگیں گے. کیا مانگیں گے؟ ہاں تمہارا یہ مراد ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جھوٹ پیغمبر نے نعوذ باللہ بتایا ہے. اگر وہ کہے گا ہاں تو مرتد, اگر کہے گا نہیں تو وہ تفسیری. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے یا نہیں ہے, اشاعرہ بولتے ہیں نا, وہ کیا بولتے ہیں؟ عادل نہیں ہے. خدا عادل نہیں ہے, کیا ہو گیا؟ منکر ہو جائے گا خدا کی صفات کا. لیکن وہ اس طرح بیچارے نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں خدا عادل ہے. اس کو کون سمجھائے گا عادل؟ یعنی ہماری عقل, بس خدا ہماری عقل کے تابع ہو جائے گا. صحیح ہے. وہ اس طرح سمجھنے میں قصور ہے یا تفسیر میں قصور, اس لیے کہتے ہیں ذات میں صفات نہیں ہے, وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. تفسیر نہ کہ وہ منکر ہو گئے کس کے؟ ہاں ذات عدالت کے منکر نہیں, تفسیر. اس لیے کوئی ان کو کافر نہیں کہہ سکتا. توجہ کرے, ظرافت ہوتی ہے کس میں؟ ہاں یہ ظرافت ہے علم دین میں.
तो ऐसे ही कोई हुक्म लगा, अक्सर यही हुआ, अक्सर मसलन कुरान हादिस आया कदीम, इस पर भी हुक्म कुफर लगा, इधर उधर गर्दनें कटी मुसलमानों की। तो इस मामले में उलमा से उमूमन जो सतही किस्म के उलमा है वो क्या करते हैं, एहतियात नहीं करते। तारीख भरी पड़ी है ना, वरना क्यों कत्ल गारत होती, सही है। तो एहतियात कर, ये ऐसे टर्म्स है जो सेंसिटिव है, इसमें किसकी दखालत होनी चाहिए, बड़े बड़े उलमा की, वही इसको कंट्रोल और बयान कर सकते। तो ये उन्होंने क्या दिया, उनको क्या दिया, मुर्तद। अभी तक तारीख में लिखा हुआ जंग मुर्तदीन। अरे बेचारे इनको पता नहीं इस्लाम क्या था, तो मुर्तद कहां से हो गए। इनको लगा बादशाह गुजर गया दुनिया से, अब हम टैक्स देते थे उसका, हम क्यों टैक्स देंगे, नया बादशाह देखेंगे उसके साथ एक और मामला कर ले, अकॉर्ड कर लेंगे, ये था मसला। हाँ जी, क्या हुआ, कबीले सिस्टम का कितना अमल दखल हुआ इसमें, सही है, बड़ा सा इम्पैक्ट है इसमें। और दूसरा जो फिर उसके बाद आप क्या नाम इसका, मुर्तदीन के बाद आप देखते हैं किनका केस था, सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। हाँ ना, दो चीजें, पहला था कि मुसलमान बनना, वो भी किसकी मर्जी से, कबीले के सरदार, फिर मुर्तद होना कबीले के सरदार। फिर आपको मालूम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन कबीले वालों ने लिफ्ट नहीं नचाया, उनकी गवर्नमेंट ने फेल कर दी, फेल करवा दी। तो नीचे क्या हुआ, कबीले सिस्टम की वजह से बहुत चोट आई, किसको, इस्लाम को। और ये हमेशा फिर आप देखें, अगर बनु उमय्या ने कहा कि जनाब अली ये बदला है बदर का, ये ओहद का, ठीक है जी, और आज हमने, ये कबीले का मसला है, क्या है, कबीले का मसला। आप कहोगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन सी हिजरी में थे, इमाम 50 में थे, 50वीं हिजरी। पैगंबर को सलवात और हिजरत कितनी की हुए, 50 साल गुजरे। तो इस्लामी कल्चर का कितना असर होना चाहिए। तो आपको मैं हल्फुल फजूल की मिसाल बताता हूँ, हल्फुल फजूल की। एक आदमी आया यमन से आते थे तिजारत करने, कहाँ, मक्का। तो मक्का से जाते थे फिर मदीना, मदीना से फिर शाम जाते थे। अब वहां जब थे आए मक्का, ये मक्का में ही बेचने लगा चीजें। इसने बनु उमय्या के एक आदमी को क्या बेच दिया, सारा माल बेच दिया उसको। अब उसको कहा पैसे के लिए, जिस दिन वो पैसे लेने गया उसने इनकार किया, नहीं दूंगा। इसका क्या हो गया बेचारे का, बेड़ा गर्क। उन दिनों कहाँ करोड़पति होते थे बेचारे, सारी जिंदगी की कमाई गई, वो बेचारा वावेला करता हुआ चला गया कहाँ, बैतुल्लाह हराम के पास। बनु हाशिम थे, रसूलुल्लाह जवान थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मबऊस नहीं हुए थे, यानी अयामी जाहिलियत की बात है। तो आए और बनु हाशिम को क्या किया, दाद रसी के लिए कि मेरी मदद करे, मेरा हक मुझे दिया जाए। अब इनमें आपस में जंग थी, बनु हाशिम ने इसको वेलकम कहा, ओके। और फिर एक कमेटी बनाई गई, अकॉर्ड किया गया कि जो कोई भी मजलूम यहाँ जिसको आएगा, ताजर वगैरह, उसका जुल्म किया जाए, उसका माल न दिया जाए वगैरह। हम कमेटी बनाते हैं, जिम्मेदार आदमी को उसका हक उसको दिलवा देंगे वापस। इसको बोलते हैं हल्फुल फजूल, यानी द अकॉर्ड ऑफ ग्रेटनेस, यानी फाजल से है, फजीलत का काम करने वाला एक कमेटी, एक और। तो ये किन को मिला, बनु हाशिम ने क्रिएट किया। और किन के खिलाफ, बनु उमय्या के खिलाफ। अब उनको क्या है, डिसग्रेस, कबीला वाला हैटर थी ना इसमें, इस्लाम तो नहीं था। उन्होंने क्या ले लिया, वो कबीला और ये कबीला हो गए आपस में, नफरत बढ़ गई। इनको क्यों मेरिट मिला, हम डिमेरिट हो, डिग्रेड हो गए। ठीक चला केस उनके बनु हाशिम के हक में, ये रहा तारीख में। ठीक, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत में, उनकी कोई जमीन थी मदीना में,
ٹھیک. وہ انہوں نے حاکم مدینہ تھے وہاں کوئی, اس سے کہا جی مجھے میری زمین دے دے. حاکم نے قبضہ کر لیا, نہیں دی. تو اب مولا بہت کوشش کر رہا ہے کہ وہ زمین چھڑوا دے. شریعت موجود ہے. کتنے سال ہو گئے شریعت کو؟ 50 سال. قاضی القضات بھی ہے, بادشاہ خود ہے, تو قاضی کیا کرے گا؟ ہاں جی. مولا کو حق نہیں ملا. امام حسین علیہ السلام گئے, بنو ہاشم کو جمع کیا. کس بیس پر؟ ہاں, حلف الفضول کے بنیاد پر لے آئے. بنو ہاشم آ جاؤ, میرا حق ضائع ہو گیا, وہ نہیں دے رہے ہیں, آپ جا کے کیا کرو؟ ججمنٹ کرو. فوراً حق واپس دے دیا. امام حسین کو اس کی زمین علیہ السلام مل گئی. کیا ہے جی؟ کتنا اثر ہے کس کا؟ قبیلے سسٹم کا. ہاں, اس طرح ہزار مسائل تھے یہ قبیلے سسٹم. تو اس کے بعد جو ایک اور پوائنٹ ہے, یہ 4 پوائنٹ ہو گئے ان کا, کس میں کہ مسلمین کو جو کلچر ملا تھا کون؟ اسلام کا, اس میں کیوں انحراف آ گیا. تو 5واں پوائنٹ ہے ایمان کمزور ایمان. ایمان ہے, علم بھی ہے, اسلام بھی آیا, سب کچھ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے وقت وہ ظاہر ہے کہ مدینہ یا مدینہ سے باہر بھی اب رفع آ گیا, حالات چینج ہو گئے, اور حکومت ان کے ہاتھ لگی. تو اگر حالات چینج ہو گئے تو لوگ ایک طرف ہی جانے لگے, دوسری طرف کو نظر انداز کیا, حق کو مد نظر نہیں رکھ. کمزوری آ گئی ایمان میں. اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت زہرا کو بھی کہا ہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہو, ٹھیک ہے جی. اور حضرت زہرا بھی بے بس ہو گئی, مولا علی علیہ السلام بھی بے بس ہو گئے نا. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ امام حسن علیہ السلام کیوں نہیں ساتھ دیا؟ ایمان کمزور ہو گیا اور کچھ. ہاں, مولا علی اسی ایمان کمزوری کی وجہ سے ہو گئے, بے بس ہو گئے, شہید کیے گئے. اور آپ کو معلوم حتی تیر باران کیا گیا جنازہ حضرت حسن مصطفیٰ. کوئی دفاع کے لیے کیوں نہیں نکلا؟ باقی آپ کو معلوم ہے, میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد آپ کو دیکھتے ہو امام حسین علیہ السلام جب انہوں نے یزید کے خلاف قیام کیا, مدینے والے جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ امام حسین کو اچھی طرح جانتے ہو. اور ان کے ساتھ کون آیا مدد کے لیے؟ مدینے والوں کو تو کلیئر تھا سارا مدینہ نکلنا چاہیے. کتنے نکالے؟ اپنے 18 خاندان کے, ہاں جی, اور اصحاب کچھ, وہ بھی سارے مدینے کے نہیں تھے. باقی کیا ہوئے؟ جلیل قدر صحابی بھی تھے, صحابی امیر المومنین بھی تھے, ہے نا. آیا انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا؟ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ ٹھیک ہے جی, ایمان کی کمزوری. بعض نے نصیحتیں کی, بعض نے بالکل اعتراض کیا امام حسین کے ساتھ. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ امام حسین بلا متنازع شخصیت تھے, تو ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ جلیل قدر شخصیتیں, چلو جو عام ہے وہ نہ جانے, جلیل قدر تو جانتے. انہیں اعتراض کیا, میں تو ابھی ٹائم لگ جائے گا, میں نے بتایا بھی ہو. انہیں اعتراض کیا, مولا آپ امام حسن کی طرح صلح کیوں نہیں کرتے؟ اپنے خاندان کے بھی. کیا ہوا؟ ایمان کیسا ہے؟ ہاں جی. اب مجھے بتا, کربلا ایک عزت والا مسئلہ تھا یا ذلت؟ عزت کا مسئلہ تھا, عزت اسلامی. جب واپس آیا قافلہ مدینے واپس آیا, امام سجاد تھے نا سلام, تو ان کو آپ کو معلوم مدینے والوں نے کوئی اہمیت نہیں تھی. ہاں, سوشل بائیکاٹ ہوا. اللہم ارحم غربتی فی ہذہ الدنیا, اکیلے چھوڑا. یہ ہمارے تھے حنظلہ غسیل الملائکہ,
ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غسل جنابت میں ہی کہا کہ اس کو شہید ہو گئے تھے، ان کو ملائکہ نے کیا دیا؟ غسل دیا. اس کے فرزند تھے، وہ عظیم ہے امام سجاد علیہ السلام. کس کی منزلت؟ وہ مقابلہ ہی نہیں ہے بھائی. انہوں نے جا کے دیکھا یزید کیا ہے، شرابی ہے، غلط کام کرتا وغیرہ. آئے واپس، وہاں دمشق سے واپس آئے، ایک وفد گیا تھا، واپس آئے اور لوگوں کو بتایا وہ جی اسلامی انسان نہیں ہے، غیر اسلامی ہے. لوگوں نے ریوولٹ کیا. ہاں جی، ریوولٹ کا جو وہاں ہوا اس کا لیڈر کس کو بنایا؟ عمر ابن حنظلہ. امام سجاد علیہ السلام پوچھا نہیں کسی نے. اس لیے مسلم ابن عقبہ جب آئے فوج لے کے مدینے پہ، اور جناب علی اس نے امام سجاد کو کچھ نہیں کہا اور امام سجاد کو چھوڑ دیا، سلام اللہ. اور لوگوں مگر نہیں جانتے تھے امام سجاد کون ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کا ایمان، ان کا خاندان، ان کی شرافت، ان کی عصمت. کیا ہوا جی؟ ایمان کمزور. تو پھر باقی تو معلوم ہے، امام باقر ہو، امام صادق ہو، باقی ائمہ، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. لوگ ایسے بے طرف رہتے تھے، بلا تفاوت رہتے تھے. یہ کیا ہوا؟ نہ جاننا یا ایمان کی کمی. ہاں علم تو معلوم ہے، سابقہ معلوم ہے، لیکن ایمان کی کمی ہے. میں یہاں وائنڈ اپ کرتا ہوں. صحیح 5 پوائنٹس میں نے بتائی، یہ بیسک پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہوا کیا بھائی 50 سال میں ہی رسول اللہ کے فرزندوں کو اس طرح دردناک طریقے سے ذبح کیا گیا. صلوات پڑھیں. اس کے بعد ٹیکٹکس یوز کیے گئے. کیا ٹیکٹکس یوز کیے گئے؟ آج کل آپ کو معلوم ہے میڈیا آپ کے پاس ہے. کون سا ٹول ہے یہ؟ پروپیگنڈا ٹول ہے نا. پروپیگنڈا میں کیا کرتے ہو آپ افرادوں کو اپنے نظریات بولتے ہو، جو ان کے اپنے یا دوسروں نے بتائے ہو اس کو ان کے ذہن سے نکالتے ہو. اپنا جو مقصد ہوتا ہے، جو آپ کا موٹیو ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہو. یہ میڈیا آج کل جناب علی ان دنوں تھا ایسا میڈیا پروپیگنڈا؟ ہاں تھا، اپنے ٹائپ کا. تو لوگوں کو گمراہ کیا جاتا تھا. کس طریقے سے؟ دیکھیے ان دنوں آپ ایک پوائنٹ کنسیڈر کریں. آپ بور تو نہیں ہوئے؟ نہیں، اس والے سٹائل سے فقط ہسٹری آ رہی، ٹاپک ہسٹری ہے، کیا کرے. تو وہاں پر جامع جو سوسائٹی تھی وہ کس کی تھی؟ سارے مسلمان تھے. سپر پاور سے مسلمان بہت سارے ملک تھے. آپ کو معلوم افریقہ، صحیح ہے، ترکی ورکی، اور وہاں سے لے کر چائنا تک اور ہندوستان تک، آذربائیجان، اور نیچے افریقہ کے شمال افریقہ والا علاقہ، اور ایشیا، مڈل ایسٹ وغیرہ سارا. یہ کتنا علاقہ ہے؟ بہت بڑا علاقہ ہے. اب یہ وہاں رہنے والے ہیں، غیر اسلامی کنسپشن تھا ہی نہیں. کہا مسلمان کے سوا کچھ نہیں تھا. گورنمنٹ بھی مسلمان، لوگ بھی مسلمان، ہر جگہ مسلمان. وہاں پر کون سے ڈسکشنز ہوتے تھے؟ وہاں پر جناب علی ایگزسٹنشلزم کی بحث نہیں تھی. وہاں پر ہیومن رائٹس کی بحث نہیں تھی. دا لبرٹی آف اسپیچ اینڈ لبرٹی آف بلیف اینڈ لبرٹی آف ایکسپریشن وغیرہ نہیں تھی. ڈیموکریسی نہیں تھی. ٹاپکس جو تھے ہیومن رائٹس نہیں تھے. ٹھیک ہے، آپ گلوبلائزیشن نہیں تھی، لبرلزم نہیں تھا، اور پولرزم نہیں تھا، ہرمنیٹکس نہیں تھا، اور اس طرح کے ٹاپک جو آج کل آپ کو ہے. اسلام اور غیر اسلامی جو کنٹریز ہے، ملک ہے، آپس میں ایکسچینج آف تھاٹس وغیرہ ہو جاتے. تو یہ ٹاپک وہاں ایکسچینج آف تھاٹس تھے ہی نہیں. بس ٹاپکس کون سے اٹھیں گے؟ خالص اسلامی. ٹھیک ہے جی، یہ وہاں حالت تھی. اور بس ان کو اسی اسلامی حدود کے اندر ہی پروپیگنڈا کرنا تھا. جس کو پروپیگنڈا کرنا تھا وہ مسلمان تھا نا. کس کے خلاف؟ مسلمان کے خلاف. ہاں جی. تو پہلا جو پروپیگنڈا مشینری بنائی، اس کو آپ کہہ سکتے ہو تقریباً وہ اسلامی نہیں تھی، انسانی تھی. شاعر لوگ،
شاعروں کو یوز کیا جاتا. شاعروں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. وہ جاتے, یہ جو سال میں لگتے تھے کیا میلے تجارت کی, سورہ جمعہ میں ہے آپ کو, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ڈول بجتے تھے اور تجارت ہوتی تھی تو وہ جاتے تھے وہاں شاعر لوگ آتے تھے, شعر و شاعری پڑھتے. شعر و شاعری ان کے کمالات میں سے تھا. کن کے؟ عربوں کے. ان کے قرائے سبعہ 7 بڑے شاعروں کا کلام تھا, وہ آویزان تھا. کہاں؟ خانہ کعبہ میں. یہ چیز, اور شاعروں کا پاس بہت بڑا اثر تھا. شاعر کو یہ خرید لیا بادشاہ لوگوں نے اپنے حق میں, تو آپ کے خلاف, ٹھیک ہے جی, تو آپ کو ہجو کرٹیسزم کریں گے تو آپ کی کیا ہو جائے گی بات, جیسے ابھی وائرل ہو جائے کوئی آپ کے خلاف, آپ کتنے پریشان ہو جاؤ گے. اس طرح شاعر کے ہاتھ میں کوئی چیز لگ گئی, اس نے شعر کہہ دیا, برباد ہو گیا انسان. یہ حالت تھی. اہل بیت بھی یوز کرتے تھے, فرزدق وغیرہ اپنے حق میں یوز کرتے تھے. شاعروں کی بڑی اہمیت تھی. یہ شاعر انہوں نے مثلا اختل, حالانکہ یہودی تھا, یہ نصرانی تھا, مسیحی تھا, اس کو بھی یوز کیا. اس نے بڑا کام, اس نے کیا نام عراقیوں اور حجاز وجاز کے لوگوں کے خلاف بڑے شعر کے, اس کے شاگردان تھے, وہ جاتے تھے محلے محلے علاقوں میں اور اپنے شعر, ایک میڈیا ٹائپ کا تھا. دوسرا جو بادشاہوں نے کام کیا, وہ کام کی جس کو اہل بیت کو فیس کرنا پڑا علیہ السلام, وہ تھا علماء کا. ٹھیک ہے, علماء کی اہمیت تھی نا, علماء حدیث ہیں, علماء جو کیا نام ہے فقیہ وغیرہ, ان کو لیا. یہ 70,000 لوگوں نے کیسے فتویٰ دیا امام حسین کے خلاف سلام اللہ کہ یہ واجب القتل ہے, خارج الدین ہو گیا, تو یہ وہی علماء ہے. تو یہ ان کے کام آ جاتے تھے, فتوی دیتے تھے. اور تیسرا جو تھا وہ تھا کیا نام ان کا, قرا قاری لوگ, سارے نہیں, کچھ مل جاتے ہیں, کچھ قاری مل جاتے. حافظان جو تھے اور قرا تھے, یہ کچھ علم بھی جانتے تھے, فقط قرات نہیں جانتے تھے. ان سب کو لیا اور ان کو یوز کیا گیا, انہوں نے پروپیگنڈا کیا. ہاں جی. کچھ قبیلے کے سردار, جو میں نے بتایا, قبیلے کے سردار کیا کرتے تھے جی, اپنے لوگوں کو جو بتا دیا وہ پھیل گیا, ان کو لے لیا اپنے ہاتھ میں اور کنڈیشن ہی چینج کر دیتے تھے. یہ پہلا فیکٹر ٹیکٹک ہے. یہ کیا ہے؟ 5 والے جو میں نے پہلے بتائے وہ سبسٹریٹ ہے, وہ بنیاد ہے. اس کو کس طرح کن ٹیکٹک سے یوز کیا؟ پہلا پروپیگنڈا, پولیٹیکل پروپیگنڈا یا اس طرح. دوسرا جو پروپیگنڈا کے علاوہ وہ تھا پرانے زمانے سے ہے یہ, جیسے اس کو بولتے ہیں تطمیع, اٹریکشن کرانا, پیسہ دینا. ہاں جی, خرید لیتے تھے, پیسے دیتے تھے, اور اگر اس طرح نہیں مانا, ٹھیک ہے جی, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, پھر قبیلے کے سردار, وہ جو شاعر, عالم, قرا, قاری وغیرہ یہ ہوتے تھے, یہ کہاں رہتے تھے؟ قبیلوں میں ہی رہتے تھے. ان کے قبیلے والے کو پیسہ دیتے, ناک میں دم کرتے تھے, اس کو جکواتے تھے, بکواتے تھے. اور آپ کو معلوم, سونے کی تھیلیاں دی جاتی تھی, دینار, گولڈن کوائنس کا ایک پورا ایک گچھا اس طرح ہو, ابھی کتنی قیمت بنے گی بھائی؟ 1,00,000 دینار, 2,00,000 دینار تو عموماً ہوتے تھے. آپ بتاؤ 2,00,000 سکے گولڈن کوائن کتنے ہوں گے؟ آپ بیچو گے ایمان میرے پر؟ بیچو گے نا آرام سے. آج کل دنیا میں بھی کتنی قیمت ہے اس کی؟ ہاں, ریلیٹیولی اس زمانے میں بھی بہت قیمت تھی. قبیلے کے سردار کا پسینہ چھوٹ بازی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے امام حضرت مسلم کو کیسے شہید کیا گیا؟ ہاں جی, اسی وجہ سے. سکیس امام حسن کو کیسے تحویل دیا؟ سکوں سے. امام حسین کے قتل پر کیسے آماد ہوئے؟ سکوں سے. ہاں, زرق و برق ان گولڈن کوائنس کی آنکھیں ان کی ہو گئی اندھی. تو یہ جناب علی چلا. اور تیسرا میں فیکٹر بتاؤں, ایک ٹیکٹک, یہ دوسرا ٹیکٹک
آج کل بھی چلتا ہے. تھریٹ، تہدید، تھریٹ. اب ان طریقوں سے کوئی نہیں مانا، نہیں چلا، اس کو کیا کریں گے؟ ہاں، اس کو مخالفت کریں گے، کمزور کریں گے. ہاں، پھر بھی نہیں مانا، بدنام کریں گے. پھر بھی نہیں مانا، پٹائی کروائیں گے، کوڑے لگوائیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر درد ہوئی، اس کو ڈر گیا تو ختم. اگر پھر بھی نہیں ڈرا، نہ بابا اٹھا زندان میں ڈال. ہاں جی، زندان. یہ دوسرا سٹیپ تھا. زندان بھی نہیں ہوا، یہ بالکل اسی پر اٹھاؤ، قتل کر دو. حجر ابن ادے ہے نا، یحییٰ ابن ام طویل، اور کتنی ساری میثم میں تمار، حضرت امیر المومنین کے سارے صحابی. کمبر کو بھی شہید کیا، میثم میں تمار، کمیل کو بھی، سب کو شہید چن چن کے. کیوں؟ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، گالی گلوچ ممبر پر مولا کو دینے سے انکار کیا. ہاں جی. تو اس وجہ سے یہ 5 پوائنٹ سبسٹریٹ جو میں نے بتائے، 3 ٹیکٹکس، ان کو ملا کے کیا بنا؟ ممکن ہوا کہ آپ امام کو کیا کر دیں؟ بے کس و بے یاور کر دیں، اس کے خلاف کر دیں. جن لوگوں نے حضرت مسلم کو کیا کیا؟ ویلکم کیا، اور 18,000 نے بیعت کی. انہی چیزوں سے وہ کتنے ہی دنوں میں کیا ہوئے؟ الٹ ہو گئے. تلوار، گھوڑا، نیزہ اور ڈنڈے اور پھر پتھر لے کے کربلا میں ان کے بازو بن گئے. یہ 180 کیسے چینج ہوئے؟ آپ کو لگا مدد ملی آپ کو سمجھنے میں؟ ہاں، یہ ہے. ایسا اچانک نہیں. بعض کہتے بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ پیغمبر نے تربیت کی تھی سلام، یہ ایک دم سے کیسے ہوگی؟ یہ غلط ہے، وہ ہے، پھر اس کو کرتے نہیں. وجہ یہ ہے. اب اس کے بعد بھی ایک اور اس کا اسپیکٹ رہتا ہے. اب ہمیں انفارمیشن بھی، اسے کیا ہمیں معلوم ہوا؟ ایک شناخت، ایک معرفت، ایک نالج ملا کہ امام حسین کی جو قیام تھا وہ کیوں تھا، کہاں تھا، اور کس وجہ سے ہوا، حالات کیا تھے، لوگوں نے کیا کیا، امام کیا کر سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے، کیوں قیام کیا. سمجھ آئی نا بات؟ صحیح ہے. یہ سارا معرفتی ڈسکشن تھی، یہ سارا نالج. ایک اور اس میں فیکٹر رہتا ہے، وہ آخری ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام اس جامع میں، اس سوسائٹی میں جو نہضت اور قیام کیا، اس سے کیا کرنا چاہتے تھے. یہ بھی علمی بحث ہے نا. تو مجھے لگتا ہے ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا، اور شاید انشاءاللہ کل اس کو وائنڈ اپ کریں گے بعون اللہ انشاءاللہ. تو ایسے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرات معصومین علیہ السلام کربلا میں، کربلا برپا ہوا. اہل بیت کا انہوں نے کوئی چیز صحیح نہیں رکھی، ایسا انتقام لیا. جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ہے، کسی قبیلے نے دوسرے قبیلے کے 6 مہینے کے بچے کو قتل کیا ہو. وہ بیچارہ خود پیاس سے تڑپ کے شہید ہو رہا تھا. اس کو 3 پھلوں والا جو اس کو تیر ڈالا. یہ انتہا ہے سفاکیت کی، انہوں نے انتہا کر دی. اور اہل بیت اس وقت پہنچ گئے ہیں زندان ابن زیاد ملعون کوفہ میں، اور وہ بند ہے، گل ہے، زنجیروں میں جکڑے ہیں، پریشان ہے، مصیبت میں ہے. اور ادھر آپ نظر دوڑائے ہیں کربلا میں ان کے جانشین، ان کے جو بھائی بہن ہے امام زمان اس وقت کا، وہ بے گور و کفن تپتی ریت پہ بغیر کسی کفن کے، بغیر دفن کے، اور کوئی ان پر حال نہیں ہے، رونے والا نہیں ہے. اسی حال میں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں. ارے 11ویں محرم کو ہی ان بدبختوں ملعونوں نے اپنے جو
मरे हुए थे उनको उठा के दफना दिया, ऊपर से नमाज भी पढ़ी, एहतराम भी किया। लेकिन सैयद शुहदा इमाम हुसैन, हजरत अब्बास और हजरत कासिम, सारे अजीम जो खुदा के प्यारे हैं, ये बेगोरो कफन पड़े हैं, खून में लथपथ है। अरे इनका बिरहना बदन है, बदन भी चुकना चूर है और खून। अलबत्ता वहाँ जो गाजिरिया की जो कबीला था, उन्होंने हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर के कबीले से ताल्लुक रखते थे, बनी असद। वो आए थे 90 को मदद के लिए, लेकिन उनको भगा दिया गया था। अब जब देखा अहले बैत असीर होके वो हरम ले गए हैं, करबला में कोई नहीं है। अब ये चोरी छुपे इनकी औरतें गई मैदान करबला में। अरे जैसे मैदान करबला में पहुंचे, मौजज़ा देखा, जैसे शुहदा के बदन को देखा, अरे अभी अभी किसी ने इनको मारा है, खून बिल्कुल 3 दिन के बाद भी ताजा ताजा बह रहा है। ये करामात देखकर ये परेशान हो गए, भागते भागते पहुंचे अपने घरों। मर्दों के पास गए, ए मर्दों देखो हमने क्या करामात देखी, शुहदा की अजमत देखी। अरे तुम लोगों ने क्या किया, बेवफाई की, खुदा रसूलुल्लाह के फर्जंद की हिमायत नहीं की, आप लोगों की गद्दारी की वजह से वो शहीद किए गए। अरे कुछ तो हम क्या करें, हम डरते हैं इब्न ज़ियाद की फौजों से, वो हमें मार डालेंगे। कहा अगर इतने डरपोक हो, हमें अभी तो वो चले गए, आप तो आ जाओ, हम दोनों मिलके मोहम्मद अली मोहम्मद के फर्जंदों को दफन करेंगे। गए करबला में, आज साद अभी समझ नहीं आ रहा, सारे शुहदा के बदन जो है सर के बगैर। अरे पहचाने क्या पहचाने, किसको पहचाने, बदन भी पायमाल है, सर के बगैर है, वहशत ज़दा परेशान है। ये 13वां दिन है, इसी हालत हैरत में खड़े हैं और परेशान। एक घुड़सवार आया दूर से। अरे आप लोग क्यों परेशान हो, हम कहा कि हम बनी असद के हैं, गाजरिया में रहने वाले हैं, ये मोहम्मद अली मोहम्मद का यहाँ काफिला है, इनको इन्होंने मार डाला यजीदियों ने, हम चाहते इनको दफन करे, लेकिन हम नहीं मालूम हम किसको क्या कब्र, किसकी क्या कब्र करार दे। इनका सर नहीं है, इनके बदन में हालत नहीं है, आप मदद करे। उसने कहा ठीक है मैं मदद करता हूँ, और वो घोड़े से उतरे और कहा आ जाओ मेरे साथ, मैं इनकी शिनाख्त करवाता हूँ। चले आगे 2-4 कदम, एक बदन को देखा जिसकी टुकड़े टुकड़े हुए हैं, सर भी नहीं है। कहा सल्लल्लाहु अलैहि या अबता या अबा अब्दुल्लाह, ए मेरे अपने बाबा के जसद को पहचान लिया, उसी टूटे फूटे बदन को गोद में लिया, मोहब्बत करने लगे। कहा या अबा अब्दुल्ला, तेरी मौत से तो बनु उमैया खुशहाल हो गए। अरे उन्हें शादियां ने मकताए मनाए, अरे वो खुश हुए। आप के बाद आप देख रहे हो आपका फर्जंद असीर है और जलील है, मैं क्या करूं मेरे बाबा। कहा कि आ जाओ इसको दफन करते हैं। एक जगह हजरत सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दस्ते मुबारक फेरा 2-3 मरतबा, उनको लोगों ने कहा हम भी मदद, आप मदद न करें, ये मेरा काम है। थोड़ी मिट्टी उठाई, देखा कब्र पहले से ही तैयार है। अरे अब जसद को क्या करे, जसद को उठाया नहीं जाता, जिसमें अतहर को कैसे कब्र में ले जाए। कहा इसका तो पारा बदन है। कहा ए बनी असद कुछ तो मदद करो। कहा कफन नहीं है, बोरी तो है।
ارے بوری میں جسد حضرت سید شہداء کو ڈالا. ابھی بھی ہمارے علماء کہتے ہیں جسد اطہر ابھی بھی بوری میں ہے. ارے اس کو وہ کم نے مدد کرنی چاہیے. ہم جسد اطہر کو نیچے قبر میں اتارنے میں مدد کرتے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. دست غیبی آئے, انہوں نے پکڑ لیا. پتہ نہیں علی مرتضیٰ کے ہاتھ تھے, رسول اللہ کے ہاتھ تھے, یا ماما حضرت زہرا اطہر کے دست مبارک تھے, اور اس کو نیچے اتارا اور پھر دفن قبر اوپر سے قبر پوری کی اور لکھا ھذا قبرو ابا عبداللہ الحسین قد قتلہ عطشانا مظلوما غریبا. حضرت سجاد نے لکھا یہ قبر حضرت ابا عبداللہ الحسین کی ہے, جس کو یزیدیوں نے پیاسا مارا, ارے مظلوم مارا, غریب کی حالت میں مارا. اس کے بعد کہا دوسرے شہداء کو جمع کیا, ایک بڑے قبر میں ان کو دفن کیا, گنج شہداء کے نام سے ابھی بھی موجود ہے. اور پھر ایک طرح انہیں خبر دی ارے ایک جسد بہت بڑا ہے لیکن نہر القبا کی بات. امام سجاد گئے, السلام علیکم یا اماں, اے میرے چچا تم پہ سلام. اور دیکھا حالت اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. کہا کہ اوالت دنیا بعد کل افا, تمہارے بعد اس دنیا پر خاک ہو, کوئی فائدہ نہیں اس دنیا کا. اور جا کے اس کو بھوری میں لے کے اس کو قبر میں اتارنا چاہا. بالکل امام حسین طرح کی واقعہ وہاں بھی ہوا, اور اس کو 2 ہاتھ نکلے, انہوں نے مدد کی. قبر ابا الفضل عباس میں اتارا گیا اور اوپر سے قبر بند کی. اب امام سجاد علیہ السلام دل تو کچھ آرام ہوا, ہمارے غریبوں والدین چچاؤں کو بیٹوں کو مارا, ہم نے تو دفن کر دیا, ان کا شکریہ ادا کیا, اس کو قسم دی اے انسان ناشناس آپ کون, آپ کو انہی اجساد کی قسم ہے, آپ بتاؤ آپ کون ہے. کہا میں وہ مظلوم علی ابن الحسین سجاد علیہ السلام. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ والارواح التي ولعن الله على الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منكر ينقلبون. على لعنة الله على الظالمين.